کے الیکشن ہی نہیں ہوں گے. تو ایک تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج عوام کے پیچھے کھڑی ہے اور جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ دونوں مل کے پولنگ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑیں. اور ول یہ ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے آئیں جو لیجیٹمیٹ جن کا حق ہے حکمرانی اور ان کے حوالے کیا جائے اور ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے تمام کے تمام سبکدوش ہو جائیں. اس کے لیے مکمل تیاری ہے اور جہاں تک میری اطلاع ہے کافی مایوسی ہوگی ان لوگوں کو جو ووٹ چوری کرنے کی کوشش کریں گے. اوپر سے نیچے تک کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں. بہت ساری ایسی بریفنگز میں بھی شامل رہا ہوں جس کو میں پریس کانفرنس میں نہیں بتا سکتا, لیکن کوئی پیرلل انفارمیشن نہیں ہے. جو کچھ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اسی پہ انشاءاللہ عمل ہوگا. ایک ایک کر کے کریں. جی تم کون سے چینل میں ہو یار؟ ہاں ایک ابھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پانچ تاریخ سے تعیناتی کا مطلب یہ ہے کہ موبلائزیشن ہو جائے گی. قریب ترین اسٹیشنز پہ ہوں گے. جو سینسٹیو ایریا ہوں گے اس کو ایز اے کوئک رسپانس فورس یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی فرسٹ جو لائن آف ڈیفینس ہے وہ پولیس ہے, سیکنڈ لائن آف ڈیفینس جو ہے آپ کی رینجرز ہے, اور اگر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ود ان فیو منٹ کے فاصلے پہ شہر کے یا صوبے کے مختلف جگہوں پہ آرمی موجود ہوگی اور وہ امیجیٹلی کوئک رسپانس آپ کا جو وہاں پہ پریزائڈنگ افسر ہوگا وہ امیجیٹلی اطلاع دے گا وہاں پہ جو پولیس آفیسر ہے, اور ان کا اپنا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہوگا کمیونیکیشن کا اور وہ ہاٹ لائن پہ ہوگا. تو وہ ان دونوں باتوں میں الگ الگ بات نہیں ہے, کوئی ایک ہی بات ہے. جوالی صاحب اسی پہ بات ہے. آپ نے جو فرمایا جو غیر حاضر لوگ ہو جاتے ہیں, آج بھی ایک وارنٹ جاری ہوا ہے 262 محکمہ ہیلتھ کے ملازمین کے خلاف آر او نے جاری کیے. تو کوئی ایسٹیمیٹڈ فگر ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو پولنگ عملہ جن کو ذمہ داریاں لگائی گئی تھی جو غیر حاضر ہیں؟ 262 تو میں بتا رہا ہوں آپ کو محکمہ. دیکھیں ابھی اس کی فگر جی اس پہ خاص طور پہ مجھے سی ایم صاحب نے ہدایت کی کہ یہ ضرور بتائیے گا کہ پچھلے زمانوں میں وہ غیر حاضر ہو جاتے تھے اور ان کی معافی ہو جاتی تھی. یہ میرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی شاید 1-2 ہفتے ہم ہیں, تو امیجیٹلی اس پہ جو پہلا ایکشن لیا جائے گا وہ انہی لوگوں کے خلاف لیا جائے گا جو یہ ایک نیشنل ڈیوٹی پہ غیر حاضر ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ الیکشن سر پہ آ گئے, پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے ان کے خلاف ریاستی آپریشن کیا جا رہا ہے. 6 دن رہ گئے ہیں تو اب آپ آپریشن روکیں گے یا ان سب کو اندر کر دیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بہت ہی سیاسی سوال ہے اور آپ پی ٹی آئی کے لیڈر تو مجھے لگتے نہیں, مجھے لگتا ہے آپ صحافی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری بات سنیں نا, لوگ صرف آپ سے تو باتیں نہیں کرتے, سبھی سے کرتے ہیں اور جواب سنیں صرف. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلے کر رہی ہے, کھلی ہوئی ہے, ہائی کورٹ ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے. ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نہ کسی کو اندر کر رہے ہیں نہ کسی کو باہر کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی عدالتیں کر رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہیں, وہ اپنی ذمہ داری کر رہی ہیں. الیکشن کمیشن نے جو ایکشن لینا ہے وہ ایکشن لے گا. نیکسٹ کوسچن. مغل صاحب ایک سیکنڈ. ہاں بیٹا تمہارے بتائیے گا کہ آپ نے امن و امان پہ اتنے پیسے خرچ کرنے جا رہے ہیں, لیکن جس طرح حمید نے بھی اس طرح اشارہ کیا کہ جو سیاسی جماعتوں میں کشیدگی ہے اس کے لیے کیوں نہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر ان کے رہنماؤں کو بلا کر تھوڑا سا ان سے پابند کیا جائے کہ امن و امان کی صورتحال جو الیکشن والے دن برقرار رکھے, کیونکہ واقعی یہ خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو فری. میں یہ آپ کو پتا ہے کہ سی ایم صاحب کل وہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں تمام چیف منسٹر گئے ہوئے ہیں, آج شام کو آئیں گے اور آپ کا کنسرن میں ان سے ڈسکس کروں گا. ویسے میں پرسنلی رابطہ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے انیشیٹو لیا ہے. میں ساری بڑی پولیٹیکل پارٹی سے رابطے میں ہوں
اور میں ان سے کہتا بھی ہوں. لیکن یہ چونکہ چیف منسٹر کا لیول ہے تو میں سی ایم صاحب سے پرسنل ریکویسٹ کروں گا اور یہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی اور جو باقی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اس میں تعاون کریں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے. ہاں بیٹا تم بولے. سب سے بات کروں گا. دیکھیں ہماری بھی دفعہ 144 تو لگ گئی ہے. الیکشن والے دن موبائل سروس معطل ہونے کا ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. اصولاً ہونی تو نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرٹن ایریا ہے جہاں کوئی ایسی دہشت گردی کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو اس میں کسی ادروائز کوئی موبائل کا ایسا نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں پوزیشن جو ہے بہت خراب ہے. ابھی سے ایک قتل بھی ہو گیا ہے ایک کارپوریٹ جماعت کا. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ 3 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے لیکن ہماری ایف آئی آر داخل نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ یہ معاملات ابھی سے گڑبڑ ہے تو اس دن کے لیے کیا چاہیے وہاں؟ جوڈیشل انکوائری کا بھی انہوں نے بتایا. دیکھیں میری آج سنیں, اس پہ میں پہلے دن سے انوالو ہوں. جیسے یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی وقت میں نے پہلے آئی جی صاحب کو فون کیا اور اس کے بعد میں نے ہوم منسٹر سے بھی بات کی اور مجھے انہوں نے پوری بریفنگ دی. یہ آپ میں سے بہت کم ہوں گے جن کی زندگی کا پہلا الیکشن ہوگا. میں نے تو 8-10 دیکھے اور اس سے بہت زیادہ کچھ ہوتا بھی رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایک جان بھی ضائع ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جو سیاسی بیان سیاسی جماعتیں دیتی ہیں وہ اس لیے نہیں دیتی, وہ اس لیے دیتی ہیں کہ اس سے ان کا ورکر چارج ہو, ان کا ووٹر گھر سے نکلے. وہ ایک دوسرے کو بہت سارا ایسی باتیں کرتی ہیں جس کا مقصد بھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, کسی اور کے مرکزی وزیر ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے دوبارہ سے زیادہ تر آپ کو کولیشنیں نظر آ رہی ہوں گی. تو اس کو یہ سمجھیں اور حق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ جس طرح کے نعرے جس طرح کی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کا ووٹ کیسے گیدر نہیں کریں گے. بٹ یہ آئیڈیا مغل صاحب کا, سمرو صاحب کا اور سب کا بہت اچھا ہے. میں انشاءاللہ اس کو کرا لوں گا. بعد میں اگر کوئی اس میں نہ آئے یا آئے وہ الگ بات ہے. مجھے یقین ہے کہ سب آ جائیں گے. تم نے کیا ہے نا ابھی؟ اچھا کرو. اچھا یہ ڈس انفارمیشن ایک بہت بڑا پہلو ہے جو ان دنوں جو ہے نا پیدا کی جاتی ہے. اس کی تدارک کے لیے آپ نے کہا تھا کہ ایک ہم سیل بنا رہے ہیں انفارمیشن میں. اب اس کے 2 جواب دوں گا. بالکل اسی کے حوالے سے کیا اقدامات ہوں گے اور کیا میں بتاتا ہوں. اچھا پہلی بات ڈس انفارمیشن کا تو یہ حال ہے کہ مجھے ابھی کسی نے وہ بھیجا میسج کہ یار وہ الیکشن کمیشن کے سارے ممبر ریزائن ہو جا کر دیں گے. تو بھائی جان اگر خواہشیں گھوڑے ہوتے تو ہم سب اس پہ سواری کرتے. بالکل 7 تاریخ سے سیل بنے گا. ڈی جی صاحب زیادہ وقت خود موجود رہیں گے, اس کی نگرانی کریں گے. ہر وقت ایک کنسرن ڈائریکٹر ہوگا اور میجورٹی ٹائم میں خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں گا. میں خود رسپانس کروں گا. سارے صحافیوں کے پاس میرا موبائل نمبر ہے. ہاں 100% آپ کا بھی دفتر کھلے گا اور کل ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنیں اور اس کی لوکیشن طے کریں گے. ایک لوکیشن ہمارے پاس آرکائیو ہے اور اگر کوئی دوسری آپ سجیسٹ کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. جی جلدی جلدی بولو. کون سی جگہوں پہ؟ تو میری جان لگیں گی نا. کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے نہیں تو اسپتال خالی ہو جائیں گے. ایک بات سنیں یار, مطلب کامن سینس کی بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر وہاں کوئی زخمی ہوا, کوئی بھی واقعہ ہوا تو اس کو وہ لے کے کہاں جائیں گے آپ؟ بالکل اس کی ایمرجنسیز تمام بڑے اسپتالوں کی 24 گھنٹے وہاں ڈاکٹر موجود ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پولنگ اسٹیشن پہ جس پہ واقعہ ہوگا تو قریب ترین ڈسٹرکٹ اسپتال, تحصیل اسپتال, یہ تو ڈیوٹیاں لگا دی جائیں. اور سی ایم صاحب 4 اور 5 تاریخ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں خود جا رہے ہیں
اور کمشنر آفس میں میٹنگ کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ, اور وزٹ بھی کر رہے ہیں پانچوں, اور کراچی کی میٹنگ الگ کر رہے ہیں, اور اسپتالوں کو تو آلریڈی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. تعلقہ, تحصیل, ڈسٹرکٹ, کراچی سارے ریڈ الرٹ پہ ہوں گے. ساری ایمبولینس تک پولنگ اسٹیشنز کے قریب موجود ہوں گی. یہ سب ہم پہلے ایک میٹنگ ایک ہفتہ پہلے کر چکے ہیں, جس میں سندھ کے سارے کمشنر اور سارے ڈی آئی جی اور سارا کنسرن ڈی جی رینجرز اور کور کے نمائندے سب موجود تھے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے خالی وہاں کھڑے ہو جائیں گے. اور جناب, جی جناب, ہم ٹی وی کراچی کے بارڈرز ایریا ہے یا سندھ کے بارڈرز ایریا وہاں پر سیکیورٹی کو کیا بڑھایا جائے کیونکہ بلوچستان کی صورتحال اس وقت سامنے ہے, اس کے بعد سیکیورٹی کی کیا میجرز؟ دیکھیں جی, بلوچستان کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہے, اور پھر ایران اور پاکستان, اور آپ کو پتہ ہے کہ 15 لاکھ بلوچ ادھر رہتے ہیں اور ادھر سے ادھر ویزا یا اس کا بڑا مسئلہ ہے. اور کراچی ماضی میں بھی اس طرح سے تقریب کاری کا حصہ بنتا رہا ہے, اور بڑا ایزی ایکسیس ہے ادھر سے موچکو سے اور ناردن بائی پاس سے. تو وہ تو ایک مسلسل جو اینٹی ٹیررزم کا, آرمی کا, اینٹی ٹیررزم کا, آئی بی کا وہ یونٹ مسلسل کام کر رہے ہیں, وہ اس کو مسلسل واچ کیا جا رہا ہے. اور اس پہ خاص کراچی سے جو بھی اینٹری پوائنٹ ہیں اس کے اوپر آپ کو پتا بھی بلوچستان میں 10 گرینائٹ بھی پکڑے گئے, کئی ساری موومنٹ اور موبلائزیشن ہو رہی ہے. ہم تو اس کا پینک اس لیے کریٹ نہیں کر رہے کہ شاید الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کو, اس تو پاکستان کے انٹرنل ایکسٹرنل دشمن ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی. لیکن پاکستان میں تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسٹیبلائزیشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ الیکشن کرا کے ایک پرماننٹ گورنمنٹ آئے, وہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کرے, اپنی اکانومی کو ٹھیک کرے, باقی چیزوں کو ٹھیک کرے. اس کا حل بھی تو الیکشن ہی ہے. اور بھائی اور کوئی اچھا بھائی, تم میں سے جتنے آنا وقت تو ایک بریک کا